نوح نام آپ کا نہیں تھا، آپ کا اصل نام تھا عبد الغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بھی نام آئے تو انسان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے مسلسل 950 سال تک تبلیغ کی، مایوس نہیں ہوئے، اور ان پر صرف 80 بندے ایمان لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، دورہ تفسیر القرآن پارہ 17 رکوع نمبر 6، آیات 76 اور 77، سورہ انبیاء کی آیات 76 اور 77 کی آج ہم تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم کے مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا نور ہمارے دلوں میں منور فرمائے اور ہمیں اس علم کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا واقعہ ہے سورہ الانبیاء میں، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بھی نام آئے تو انسان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے مسلسل 950 سال تک تبلیغ کی، مایوس نہیں ہوئے، اور ان پر صرف 80 بندے ایمان لائے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبح و شام ہر وقت آپ فکر مند رہتے تھے اور لوگوں کے پاس جاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، خدا کا راستہ دکھاتے تھے، برے کاموں سے منع کرتے تھے، لیکن آپ کی قوم انتہائی درجے کی بری قوم تھی، بہت آپ کو ستاتے تھے، آپ کی بات نہیں سنتے تھے، آپ پر الزام لگاتے تھے، اور بعض اوقات تو وہ آپ کے ساتھ انتہا درجے کی بدتمیزی بھی کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بھی ذکر ہے کہ ایک دفعہ آپ کہیں آرام فرما رہے تھے تو آپ کی قوم کے اوباش لڑکوں نے آپ کو چادر میں لپیٹ کر آپ کے مکان کے اندر جا کے چھوڑا اور اعلان کر دیا کہ نوح فوت ہو گیا ہے، العیاذ باللہ۔ بعد میں آپ بیدار ہوئے، اس چادر سے بڑی مشکل سے نکلے، اور پھر آپ قوم کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دوبارہ اپنی کاوش شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ان کے ساتھ غم تھا، پریشانی تھی، اضطراب تھا، اللہ تعالیٰ جانتا بھی تھا اور اللہ نے وہ بیان بھی فرمایا۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ، اور نوح علیہ السلام جب پکارا انہوں نے، من قبل، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا سے پہلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ وہ کیا دعا تھی جی؟ سورہ القمر آیت نمبر 10، رب ذوالجلال ان کی دعا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ ان کا انتقام لے۔ پھر ایک اور صورت ہے سورہ نوح آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا نام لے کے یہاں پہ ان کی دعا کو نقل کرتے ہیں۔ قال نوح، کہا نوح نے، رب، اے میرے رب، لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کوئی بھی کافر زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے، اور ان کو نہ چھوڑ، ان کو نہ چھوڑ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور بعض روایتوں میں ایک اور نام بھی آتا ہے، بڑا مشکل سا نام ہے۔ آپ کثرت گریہ کی وجہ سے روتے تھے، گریہ ازاری کرتے تھے، اللہ کے حضور آنسو بہاتے تھے، شدت کی وجہ سے رب ذوالجلال خود ہی ان کو نوح کے نام سے پکارنے لگا کہ اے نوح۔ آپ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ان کا نام نوح لیا ہے، نوحہ سے ہے، رونے والا اور توبہ کے آنسو بہانے والا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام روتے تھے خدا کی بارگاہ میں۔ اچھا، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں
کہ دنیا میں واحد 2 پیغمبر ہیں جو اپنی کسی چیز پر یا دنیا میں جو پشیمانی ہوئی یا شرمندگی ہوئی انتہا درجے کی، سب سے زیادہ جن 2 پیغمبروں کو پشیمانی ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ظاہر حضرت نوح علیہ السلام کو وہ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام جب شیطان ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے تو اس کے بعد انتہا درجے کے وہ شرمندہ ہوئے اور پشیمان ہوئے، بہت سخت پشیمان ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لیے جب دعا کی کہ اللہ ان کو تو ہلاک کر دے اور کسی کا گھر بھی نہ تو چھوڑ، اور سب جو ہیں وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، کہتے ہیں یہ دعا کرنے کے بعد اتنے سخت پشیمان ہوئے، اتنے سخت رنجیدہ ہوئے، دکھ اور تکلیف میں چلے گئے کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ وحی نازل فرمائی۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کبیر میں کہ رب ذوالجلال نے آپ پر وحی نازل فرمائی، آپ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نوح پریشان نہ ہو، کیوں پشیمان ہوتا ہے؟ تیری دعا ہماری قدر و قضا کے مطابق تھی، قدر و قضا کے مطابق تھی، یعنی جو کچھ تقدیر میں ہم نے لکھ دیا تھا اسی کے مطابق تیری دعا تھی، تیری دعا سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا، تو نے دعا کی، ہم نے تیری دعا قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام انتہائی احساس رکھنے والے تھے، سنسٹیو طبیعت کے مالک تھے، جو قرآن اور حدیث میں ہے کہ آپ نے دعا کی اور جب عذاب نازل ہوا تو آپ کو اس بات کا رنج پہنچا کہ شاید میری وجہ سے سارے ہلاک ہو گئے ہیں۔ بہرحال آپ کشتی آپ نے بنائی اور اس کشتی میں 80 بندے سوار ہوئے جو کہ آپ کی قوم سے تھے، آپ کے ایمان آپ پر لے کر آئے تھے۔ قرآن مجید ان کو کہتا ہے وَأَهْلَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی، فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے انہیں نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو بھی، ان کے ساتھ والوں کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی، آپ کے بیٹے بھی تھے اور بھی، اور اس دوران آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ کافروں کے ساتھ مل گیا اور وہ پہاڑی پر چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالے تو یوں ڈالتا ہے کہ ایک اور مقام پہ جس وقت ہم جائیں گے دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو اس کا ذکر بھی ساتھ آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بار بار قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ تو ان کا بیٹا کہنے لگا، انہوں نے بیٹے سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، نجات پاؤ۔ تو اس نے کہا جی نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ 100 سال لگا کے آپ نے کشتی بنائی، اور اس کے بعد جس وقت عذاب نازل ہوا تو 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور ہر طرف پانی پانی تھا۔ پھر پانی زیادہ ہوتے تو آپ ظاہر ہے اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار ہو چکے تھے، جانوروں کے 2 جوڑے بھی اور یہ اپنے ساتھیوں سمیت۔ تو پھر طوفان آیا اور اس کے اندر سب لوگ غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے ساتھ والوں کو بھی، من الکرب العظیم، ایک بڑے کرب سے، ایک بڑی پریشانی سے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے، جو ان کے دل کا کرب تھا، دکھ تھا، دعا سے پہلے کا کرب ہے کہ لوگ سنتے نہیں۔ بھائی 950 سال تبلیغ کیا آپ نے، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، بندہ 2-4 دن گھر سے نکلے اور بندوں کو اکٹھا کرے اور پھر کلاس میں بندے کم ہو تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ یہ احساس اسے ہوتا ہے جس نے محنت کی ہو۔ تو جس پیغمبر نے اتنی محنت کی ہو، 100 سال گزرا، 200 سال گزرے، 300 سال گزرے، اور لوگ ہیں کہ ہٹ درمی سے باز آتے ہی نہیں ہیں، تو انہیں اتنا دکھ تھا کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ بھیجا ہے پیغمبر بنا کے، اور ان کی آخرت ٹھیک ہو جائے، ان کی دنیا ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ ہیں کہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ان کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ آپ ہر کام کے بعد شکر ادا کرتے تھے۔ ہمارا کیا رویہ ہے؟ پہلی بات ہم شکر ادا ہی نہیں کرتے، اگر ادا بھی کریں تو چنگے پھنسے ہوں، یعنی کہ بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہوں نا، تو نکل جائیں وہاں سے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ بس یہ خوشی ہوتی ہے نا جب ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر، اور کبھی بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کپڑے پہنتے تھے، روزانہ پہنتے تھے، روزانہ شکر ادا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، شکر ادا کرتے تھے، کوئی بھی نعمت ملتی تھی شکر ادا کرتے تھے۔ اب آپ خود نیک کام کرتے تھے، اس میں بھی شکر، دن میں جتنے کام کرتے تھے ہر کام کے بعد شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو پھر ہم آپ کی نعمتوں کو زیادہ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم تمہاری نعمتوں کو
زیادہ کریں گے تو شکر گزاری کا جذبہ حضرت نوح علیہ السلام سے کثرت سے ملتا ہے کہ آپ صبح سے شام تک چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الکرب العظیم، بہت کرب سے گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی ان کی، من القوم، ایسی قوم کے مقابلے میں، الذین، جو کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہمارے آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ بہت بری قوم تھی، بہت بری قوم تھی، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سب کو ڈبو دیا، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ آج کے درس سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پہ نادم شرمندہ ہو کے اور کبھی کبھار قبر کے خوف سے، آخرت کے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ میں شکر گزاری کا جذبہ نصیب فرمائے۔ تیسرا درس یہ ملتا ہے اللہ میں برے برے گناہوں سے، بلکہ تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔